اچھا، مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی عمران خان سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے، تو آپ نے کوئی خان صاحب کو بتایا کہ مولانا صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں؟ ہاں جی بتایا کیا بتایا آپ لوگوں نے؟ آج ابھی بتایا کیا بتایا؟ یہ بھی بتایا کسی کو تو ملنے دیتے نہیں ہیں یہ آج ہمیں تو بتا دیا آپ کو 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ ہمیں ملا پوری فیملی کو 1 ہفتے میں اور آدھا گھنٹہ پھر یہ لائرز ہمارے جو گئے ہیں اور جس کے اندر گوہر اور کون تھا بہت سلمان راجہ علی ظفر تو یہ پولیٹیکل اور لائرز بھی ہیں لیکن پارٹی کے لوگوں کو نہیں ملنے دیا۔ طارق جمیل صاحب نے جو بیان دیا خان صاحب کے حوالے سے اس پر خان صاحب نے کیا آپ لوگوں نے جو بتایا کیا کہا؟ تھوڑا سا ٹائم تھا ان کو صرف یہ بتایا تھا کہ انہوں نے کہا کہ وہ ملنا چاہتے ہیں تو پھر خان صاحب نے چھوٹی 2-4 باتیں کر سکتے ہیں ٹائم اتنا تھا نہیں۔ خان صاحب نے کیا کہ وہ ملنا چاہ رہے وہ بھی ملنا چاہ رہے ہم ان کو بتا رہا تھا لوگ دعائیں بھیجتے ہیں ہم نے یہ بھی بتایا ان کو کہ لوگ اتنا ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتے ہیں ہمیں لوگ تہجد پڑھ کے دعائیں دیتے ہیں ہم ان کو روز یہ بتا کر آتے ہیں اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس سے زیادہ تو ہمارے پاس احتجاج کے حوالے سے کوئی بات ہوئی عید کے بعد؟ نہیں ہم نے تو صرف نہیں آج آدھا گھنٹہ تو بتا دو نہیں آدھا گھنٹے کے بعد پولیس والوں نے اتنا شور مچایا ہوا تھا ہمیں دھکے دے کے تو باہر نکال رہے تھے ہم تو احتجاج کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے بہت یا اللہ یا رسول عمران خان بے قصور یا اللہ یا رسول یا اللہ لگتا ہے حل ہے کہ پاکستان کو جوڑ کے کیسے رکھنا ہے اور دہشت گردی ختم کیسے کرنی ہے۔ یہ سیریس معاملہ ہے یہ اس میں ہم سب ہمیں سب کو فکر ہم متاثر بھی ہوتے ہیں اور ہم سب کو فکر ہونی چاہیے پاکستان کے لیے اس کے لیے۔ لیکن نہیں 1 منٹ یہ جو کہہ رہی ہیں نا اصل میں دہشت گردی ان لوگوں کو خود پسند ہے ان کا سروائیول اس دہشت گردی کے ساتھ ہے یہ چاہتے ہیں دہشت گردی ہو اور ان کا نظام چلتا رہے انہوں نے جان بوجھ کے دہشت گردی کو ہوا دے رہے ہیں اس کو بڑھا رہے ہیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ ان کی ضرورت ہے پاکستان کو۔ ان کو پتہ تھا عمران خان کیا چاہتے ہیں عمران خان نے افغانستان کے ساتھ سب کچھ ٹھیک کر لیا تھا انہوں نے جان بوجھ کے خراب کیا یہ پاکستان کے اسٹیبلٹی چاہتے ہی نہیں ہے یہ چاہتے ہیں پاکستان اسی طرح رہے جس حالت میں اب پہنچا ہے اور آپ یہ دیکھنا یہ عمران خان کے بغیر اے پی سی سوچی کیسے انہوں نے کرنے کی پارٹی والوں نے کیسے سوچا جانے کا اور عمران خان کے بغیر کون سی اے پی سی ہو سکتی ہے یہ 17 سیٹوں کی حکومت کیسے اے پی سی کر سکتی ہے اور ملک میں حالات ٹھیک کر سکتی ہے۔ آپ دیکھیے گا عمران خان جب تک نہیں نکلیں گے ملک کے حالات اسی طرح خراب سے خراب تر رہیں گے۔ اچھا ایک آپ سے چکزئی صاحب نے گزشتہ روز یہ کہا ہے کہ چکزئی صاحب اور علامہ ناصر عباسی اپوزیشن اتحاد کے رہنماؤں نے کہ ایک تو وہ عمران خان سے بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی صورتحال پہ ملاقات بھی کریں گے کیا ان کو ملاقات کرنے دی جائے گی اور دوسرا یہ کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کی یعنی پی ٹی آئی کی پارٹی کے چند رہنما کھل کے اس طرح کا بیان نہیں دے رہے جو عمران خان دے رہا ہے کہیں کچھ؟ دیکھیں میری بات سنیں مجھے نہ پوچھیں وہ والی بات لیکن اگر چکزئی صاحب اور انہوں نے بات کی ہے علامہ ناصر اختر مینگل اچھا کیونکہ عمران خان ان کی بہت عزت کرتے ہیں کیا پتہ کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر اتنا پریشر ڈالا جاتا ہے مجھے نہیں پتا کہ کیا وجہ ہے لیکن یہ لوگوں نے اگر پاکستان کا اگر سب درد کھا لیں اس وقت اور اپنی ذاتی مفاد چھوڑ دیں اور عمران خان کے اس دیکھیں کہ دیکھیں ہمارا بینچ مارک بہت اوپر چلا گیا وہ عمران خان جو اتنا اپنے ایک حق کی آواز اٹھا کر جیل کاٹ سکتے ہیں اور کمپرومائز کہتے ہیں آج انہوں نے پھر پیغام بھیجا کہ میں نہیں کروں گا تو اگر سارے ان تک ان کو مثال بنا کے ان کو فالو کریں پاکستان کی تقدیر وہیں بدل جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا یہ بھی کہا گیا ارشاد بھٹی صاحب نے بلکہ آپ کو کوٹ کر کے کہا کہ جب آپ نے خان صاحب کو بتایا کہ یہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے لمبے عرصے تک آپ کو جیل میں رکھنا چاہتے ہیں تو اس پر خان صاحب کا کیا رد عمل تھا کیا کہا خان صاحب؟ نہیں انہوں نے ایک دفعہ پوچھا تھا ایک دفعہ جب میری بات ہوئی تھی میں نے تب بتایا تھا کہ عمران خان کو ہمیں کسی نے میسج دیا تھا اور شاید میں نے یہ آ کے میڈیا پہ بھی بات کی تھی کہ جب عمران خان کو کہا کہ وہ ہمیں ایسا پیغام بھیجے جا رہے ہیں کہ آپ کو 2 مہینے میں ایلیمنیٹ کر دیا جائے گا تو عمران خان نے کہا کیا آپ کا ایمان کمزور ہو گیا ہے میری زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے عاصم منیر کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ انہوں نے کہا۔